بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم پنجاب اور فیڈرل بورڈ کا سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، آج میں اس کا بقیہ حصے کی تشریح آپ کو کرواؤں گی۔ امید ہے پہلا حصہ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج اس کا بقیہ حصہ جو ہے نا میں آپ کی تشریح کراتی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز چینل پر ڈھونڈنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ پلے لسٹ پہ جائیں، وہاں آپ کو ہر چیز علیحدہ علیحدہ نیم کے حساب سے مل جائے گی، تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی ڈھونڈنے میں۔ شروع کرتی ہوں۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ کہتے ہیں میں ایسے پیار بھرے دعوت انہوں نے مجھے دی، یا انہوں نے پیارے انداز سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انکار ہی نہیں کر سکا، میں اس کو رد ہی نہیں کر سکا۔ کہتا ہے میں مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر، تھوڑا سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، چل پڑا۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا، یہ کسی کتاب کے معرف کسی کے ایڈیٹر ہیں، اب ہو سکتا ہے یہ رسالہ ہو یا پھر جو ہے نا کسی کتاب کا نام ہو۔ تو وہاں کا جو ایڈیٹر تھا، معرف کا جو ایڈیٹر تھا، جس کو انہوں نے کوئی مضمون لکھ کے دینا تھا، کہتے ہیں میں اسے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے تک، یعنی کچھ دنوں تک میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا، یعنی میں اب ان کے پاس ایک مضمون لکھ کر بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا، یعنی سجایا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ میں، یعنی کمرے کے پیچھے والے باغ میں کھلتی تھی، اور ایک نہایت ہی دل فریب یعنی خوبصورت نیچرل یعنی قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، یعنی نظر آتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، یعنی مجھے بلایا۔ اگلے دن میں صبح اٹھا، مجھے ناشتے کے لیے انہوں نے کہا کہ نیچے آ جائیں۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا، یعنی 2 پیالے میں نے چائے کے پیے، دوسرا میں ختم کر چکا، تو اپنے کمرے کی جانے کے لیے اٹھا ہی تھا، یعنی اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے میں جانے ہی لگا تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، یعنی سب لوگ مجھے کہنے لگے مل کر کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا، یعنی اپنے اوپر اتنی مصیبت نہ ڈھاؤ، اتنی تباہی نہ مچاؤ، یا اپنے اوپر ایسی زیادتی نہ کرو کہ آج اسے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، یعنی کچھ دن کے لیے تم سکون کرو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے، یعنی آج کا دن تو خاص اس لیے ہے کہ سینری کا یعنی قدرتی منظر کا جو ہے نا وہ لطف اٹھانے میں گزارا جائے، ان کو دیکھا جائے اور مزہ لیا جائے۔ گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر کیا کریں گے، ہم مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں لے کر وہاں کے رئیس راجہ طالب علی کے صاحب سے بھی ضرور ملوائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی میں نے پہلے ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیا کہ اگر یہی حال چلتا رہا، یعنی اسی طرح اگر چلتا رہا تو یہاں بھی فرصت ملے گی، یعنی مجھے بھی یہاں وقت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ خیر سینکڑوں ہیلوں حوالوں سے، یعنی بہت زیادہ بہانے کر کے اس وقت تو میں بچ گیا، اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے یعنی نہ جا سکے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گئے، مجھے بہت جلدی پتہ چل گیا کہ جس نایاب چیز، اور وہ نایاب چیز کیا ہے، یعنی یکسوئی مکمل توجہ کی تلاش میں سرگرداں تھا، اس کی کوشش میں لگا ہوا تھا، یہ جو مجھے چاہیے تھی مکمل توجہ، سکون، خاموشی، وہ میری نایاب شے تھی، اس کی کوشش میں تھا، وہ مجھے یہاں پہ بھی نہیں ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامنے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی، یعنی بنائی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، یعنی ایسا کپڑا بچھا ہوا تھا جس کے اوپر کام کڑھائی ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہوگا۔ اگر اس پر سیاہی کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو بہت بڑی غلطی ہوگی، ظاہر اتنا صاف شفاف کپڑا بچھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا داغ لگ جائے تو میرے لیے بہت بڑی غلطی کے برابر ہوگا۔ چاندی کی دوات تھی، یعنی دوات تھی وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، انک پاٹ دوات کو کہتے ہیں، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی، یعنی اس میں موجود سیاہی جو تھی وہ سوکھ چکی تھی۔ انگریزی انگریزی قسم کا جو ہے نا وہ قلم تھا، نہایت ہی قیمتی اور نایاب، یعنی بہت زیادہ قیمتی اور نایاب دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو بہت کم میسر ہو، کم ملے تو اس کو قیمتی کہیں گے۔
مگر اکثر میں نب ندارد، اکثر میں نب ہی غائب نہیں، موجود ہی، نب سے خالی، کہیں نب کا کہیں نام و نشان نہیں۔ جاذب کاغذ، جاذب کاغذ کہتے ہیں سیاہی چوس کاغذ، انک ریموور کو اردو میں کہتے ہیں جاذب کاغذ، یعنی سیاہی چوس جو کاغذ تھا، ایک مخملی جلد، ایک نرم جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں تھا کہ لکھنے کا کاغذ کدھر پڑا ہے۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ یعنی بہترین بیش قیمت یعنی قیمتی سامان میز پر موجود تھا، مگر اکثر اس میں میرے کام کا نہیں، میری کسی کام کا نہیں تھا، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود ہی نہیں تھیں۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمال مگر مفید باکس یعنی فائدہ مند باکس، اور اپنی معمولی یعنی سستی سی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی، یعنی اب تک میرے ساتھ چل رہی ہے، میرے کام آ رہی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ میرے پراں خیالات کو، میرے اڑنے والے خیالات کو جو میرے اچانک ذہن میں آتے پھر ختم ہونے لگتے ہیں، ان کو تیزی کے ساتھ کفسے کاغذ میں بند کیا تھا، یعنی کفسے کاغذ کہتے ہیں اسے جال کی صورت میں، یعنی اس کو جلدی سے، جب میرے دماغ میں خیال آتے تھے تو میں جلدی سے اس کو کاغذ پہ لکھ لیا کرتا تھا، اور کس وجہ سے لکھ لیا کرتا تھا؟ اس قلم اور دوات کی وجہ سے، جو اب تک ایمانداری کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ سچی لگن کے ساتھ میرے ساتھ گزارا کری ہے، میرے ساتھ ابھی تک میری ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے اسے نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف، مرغان خوشنوا کہتے ہیں اچھی آواز میں چہچانے والے پرندے، کہتا ہے یہ ضرور ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ سچ بات ہے کہ جن اچھی آواز میں چہچانے والے پرندوں کی تعریف میں شعراء، شاعر حضرات اس قدر لطف لسانی، اس قدر بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، ان کی عنایت سے، ان کی مہربانی سے، ان کی اس تعریف کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں۔ کیوں خوش نہیں ہوں؟ کہ وہ سارے پرندے سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے۔ یعنی شاعر حضرات تو کہتے ہیں ان کی آواز بہت اچھی ہے، وہ تعریف کے جو نا پل باندھ لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ مہربانیاں، ان کی یہ تعریف میرے لیے کسی کام کی نہیں، کیونکہ جب مجھے پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے سکون چاہیے ہوتا تھا تو وہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو جاتے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لی ہیں، میں نے اس طرح ان کو دماغ میں ڈالا کہ وہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گئے، میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا، ہم اپنے کام میں لگ گیا۔ تن تن تنا تن تن چھن تنا تن 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 میں ایسا مصروف تھا، یعنی یہ گانے کی اس کی سازوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں اتنا مصروف تھا، اتنے کام میں لگا ہوا تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہے، مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سازوں کی آواز آ رہی تھی، یہ سازوں کی آواز ہے کہ ایسے سازوں کی آواز آ رہی تھی، مگر میں اتنا مصروف تھا، اتنے کام میں لگا ہوا تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یکاچک اچانک اس تن تن نے چمکا دیا، یعنی مجھے حیران کر دیا، اس آواز تن تن نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ کیا؟ اف اللہ! اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی بہت شوق ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، ستار بجا رہے تھے۔ یہ بھی ایک موسیقی کا آلہ ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوتا ہے، اس پہ تاریں لگی ہوتی ہیں، جیسے گٹار ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، ذرا سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ بہت خوب بجا رہے ہیں، یعنی بہت اچھا بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر، انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے نا موسیقی جو ہے نا وہ اس کی کیا کہتے ہیں بجاتے رہے، اور مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، اور مجھے دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سازوں کو، اس موسیقی کو سنوں، لیکن اس نے مطلب میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے یہ ساز سنوں، مگر پھر بھی جو ہے نا مجھے اس سے لطف اٹھانا پڑا، مزہ لینا پڑا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، خاموشی چھا گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ ہو۔ پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ اے میرے خیالات جو تم میرے دماغ میں آتے تھے، تم ہی میرے خزانہ ہو، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، یعنی خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تمہیں مجھ پر رحم کرو، میرے دماغ میں دوبارہ جو نہیں دوبارہ خیالات کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا، انہیں توجہ دی کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ اب یہ وہ جملے ہیں وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وہ تو کوئی ترتیب نہیں ہے، ابھی بیچ میں سے کوئی جملہ اپنے مضمون میں سے یاد آتا ہے تو وہ یہ والا جملہ لکھ دیتا ہے کہ جن کی قدر آپ کہاں بھول گئے پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کوئی کہانی لکھ رہا تو اس میں سے ایک جملہ ہے۔ یہ کیا محمل فکر ہے؟ محمل فکر ایسا فکر ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ یہ کیا بے معنی فکر ہے، جملہ ہے، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، یعنی میں بھی کیا خرابی پیدا کر رہا ہوں، یا مجھ سے کیا غلط ہو رہا ہے۔
آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں. یہ پھر وہ کہانی میں سے ایک جملہ بتاتا ہے، اس طرح یہ لکھ رہا ہوتا ہے. یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہیں، یعنی وہ جو شاکر خان صاحب چائے پینے کے لیے نیچے جاتا ہے، ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جاتا ہے، تو شاکر خان صاحب جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اس کے دماغ میں آ رہا تھا. تو یہ جملہ شاکر خان صاحب کا ہے جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے. میں مصروفیت میں انہیں لکھ کے، یعنی میں اتنا کام میں لگا ہوا تھا کہ میرے دماغ میں وہ شاکر خان صاحب کے جملے ہی آ گئے اور میں وہی لکھتا گیا. ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں. پھر ایک اور فکرہ جملہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کون ہے؟ کہتا ہے میں ہوں شبن. شبن یہ شاکر خان صاحب کا نوکر ہے، اس کا نام شبن ہے. کہتا ہے سرکار نے یعنی مالک نے یا صاحب جی نے آپ کو، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہے تو نیچے ذرا دیر کے لیے آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیے. کوئی صاحب آئے ہیں، کوئی آدمی آیا اور سرکار انہیں آپ سے ملوانا چاہتی ہے اور صاحب آپ ان سے ملوانا چاہتے ہیں. کہتا بادل نہ خواستہ، یعنی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی میں اٹھا، چل پڑا اور نیچے گیا. شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے. ان سے میرا تعارف کرایا گیا، میری جان پہچان کروائی گئی، مجھے ملوایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گیا اور مجھے بھی فرصت ملی، میں بھی فارغ ہو گیا اور میں نے یکسو ہو کر یعنی پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبہ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. معلوم ہوا، پتہ چلا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے، یعنی مجھے پھر بلایا گیا ہے. ہمارے میزبان کے کوئی دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، یعنی میں انہیں ملوایا جاؤں گا. گویا اب یہ مثال پیش کر رہا ہے کہ مجھے اس طرح ملوایا جا رہا تھا جیسے کہ میں ایک عربی نسل کا گھوڑا ہوں جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا ہے، اور جو ہر دوست کو استبل یا استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ ہوتی ہے اس سے منگوا کر دکھایا جاتا تھا. یعنی پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی کسی نے اگر، کیونکہ گھوڑے قیمتی ہوتے تھے، بہت مشکلوں سے کسی کی نسل کے خریدنے ہوتے تو مشکل سے ملتے تھے، تو لوگ جب خریدتے تھے تو سب کو بلا کے دکھایا کرتے تھے، آؤ دیکھو جی میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے. تو کہتا ہے میری بھی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو ہے نا کسی نے خریدا اور پھر اس کے بعد جو ہر دوست آئے تو اس کو منگوا کر جو ہے نا دکھایا، دیکھو جی ملو میرے پاس یہ گھوڑا ہے. تو کہتا ہے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں بھی اس گھوڑے کی طرح ہوں کہ ہر دوست آتا ہے، جو بھی آتا ہے مجھے بلا لیتے ہیں کہ او ملو ان سے. ان دوست سے نجات پا کر، یعنی جب ان سے دوست میں مل چکا تو میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا. خیالات غائب ہو چکے تھے، جو میں نے سوچا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا. فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا، یعنی فکرہ یعنی جملہ، اثر نو یعنی دوبارہ نئے سرے سے بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی تھی، یعنی میرا دل اکتا گیا تھا یا بھر گیا تھا. باہزار دقت بڑی مشکل سے میں پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. اب کی مرتبہ یعنی اس بار خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا نہ گیا. اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، یعنی پوچھ گچھ کا، اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہے کیوں نہ کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے، یہ کوئی جملہ ہے جو اس کتاب میں سے لکھا ہے، اس کا میننگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا بورڈ میں لاسٹ ٹائم میں پیپر آ گیا تھا، سپلی کے پیپر میں، کولمبس کون تھا؟ تو اس کا آنسر یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ کولمبس ایک یورپی جہاز ران جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا. تو اگر اس طرح کے ورڈز آتے ہیں ان کے میننگ یہاں نیچے لکھے ہوتے تو ان کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تاکہ دماغ میں آپ کے ذہن نشین رہیں. کہتا ہے پھر دروازے پر دستخط ہوئی، دروازہ بجا. کیا ہے؟ اچھا دریافت کرنے کی. پھر یہ جملہ پھر وہی لکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں کہ یہ کہانی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے دروازہ پھر کٹکھٹایا گیا، بجایا گیا. جی اب نیکسٹ پیج ہے، اس کو یہاں سے لے کر آپ یہاں تک چھوڑ دیجیے گا کیونکہ بیٹا سنگل لائن کا جو ہے نا وہ جملہ پیپر میں نہیں آتا ہوتا تشریح کے لیے. ظاہر یہ اس کے اپنے جملے ہیں تو ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کے بعد ڈائریکٹ پیراگراف پہ آ جائیں. اچھا بھائی لو ابھی آیا، یہ کہہ کر میں کھانے کے لیے جاتا ہوں. سب سے معذرت کرتا ہوں، یعنی معافی چاہتا ہوں یا اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں. میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں. چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، یعنی معذرت اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اتنی دیر بعد آیا ہوں، اتنی دیر آنے پر جو ہے معافی چاہتا ہے. تو کہتے ہیں چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، یعنی تم شکل سے تم تھکے لگ رہے ہو. کیا بہت لکھ ڈالا ہے؟ تم نے اتنا زیادہ لکھا ہے. دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ نہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کا، یعنی میں تمہیں کہتا تھا کہ تمہیں شہر میں اتنی تم فارغ، تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا اور اتنی خاموشی بھی نہیں ملے گی جتنی یہاں ہمارے گاؤں میں. حالانکہ اس بیچارے کے سب کچھ ہو الٹا جاتا ہے. سوائے اس کے کہ میں امنا و صدق نہ کہوں، یعنی میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا تھا. جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا
اور میں کیا کہہ سکتا تھا. اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ پلیز کھانا برائے مہربانی کھانا کھا لیں. جس چیز سے مجھے رغبت نہیں, جس چیز سے میرا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کو, یا جس چیز سے میرے دل میں دلچسپی نہیں ہے, وہی مجھے کھلائی جاتی ہے. بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں, کھانے کے بعد میزبان کہتے ہیں سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا, یعنی ہمارے ساتھ گاڑی میں کہیں کا چلنا ہوگا. میں تمہیں اس واسطے تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کرو, یعنی اتنا زیادہ دماغ اپنا استعمال کرو اور اس کے بعد تم بیمار پڑ جاؤ اور تمہاری صحت خراب ہو جائے. کہتا ہے میں واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں, یعنی اس وجہ سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کروں, یعنی دوبارہ سوچ سکوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں. مگر اب خیالات کہاں, یعنی میرے خیالات تو غائب ہو جاتے ہیں. مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں تو زندگی اور موت کا لاحین المسئلہ, یعنی ایک مضمون لکھ رہا ہوتا ہے نہ ختم ہونے والا جو ہے نا مسئلہ, ایسا مسئلہ جو حل نہ کیا جا سکے, اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا. سوچ میں پڑ جاتا ہے ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے, ان جملے کے بعد میرے کون سا جملہ میرے دماغ میں آنا چاہیے. اب کچھ خیال نہیں, کچھ یاد نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں ربط پیدا کرنا تھا, یعنی اس جملے کو پہلے جملے کے ساتھ کیسے ملانا تھا, اس کا تعلق کیسے بنانا تھا. یوں ہی پڑے پڑے مجھے کہتا ہے مجھے نیند آ جاتی ہے. تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں, یعنی میں اپنے آپ کو ٹھیک, مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یا میں حشاش بشاش تر و تازہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. پھر وہی جملہ دوبارہ آ جاتا ہے جو مضمون لکھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا لاحین المسئلہ, لانیہل مسئلہ, یعنی ایسا مسئلہ جو حل نہ کیا جا سکے بالکل حل ہو جاتا ہے. یعنی وہ سارے اس کے سوال جو خیالات ہوتے ہیں, تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ تر و تازہ ہو کے دوبارہ اس کے دماغ میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے, یعنی پورا جملہ بالکل آئینے کی طرح اسے, یعنی دماغ میں اس کو بالکل اگلے جملے اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا ہی تھا کہ پھر وہ دستخط, پھر دروازہ بجا. نوکر اطلاع دیتا آ کر بتاتا ہے کہ گاڑی تیار ہے, سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کریں, یعنی کپڑے پہن کر آپ کا انتظار کریں کیونکہ ہم نے سپیر کو کہیں جانا تھا. میں فوراً کہتا ہے میں جلدی سے نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ, پہلا جملہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے. دستہ کہتے ہیں جیسے ہم لوز شیٹ لیتے ہیں نا, نیرو لائن براڈ لائن, تو وہ 24 یا 24 کی فارم میں ہوتی ہیں, تو اس کو ہم دستہ کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ, کہ لگتا ہے آج تم نے بہت زیادہ لکھ دیا ہے. میں سچی بات کہوں کچھ بھی نہیں لکھا. تو وہ ہنس کے جواب میں دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسرے نفسی کیا ضرورت ہے, اتنے اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھتے ہو, یعنی ایسی کون سی بات ہے کہ تم اسے چھپا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے. اب خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں, مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار ہوا, یہ شعر بس اس کو ایسے رہنے دیں. اس کے بعد میں ملا کر شام کو واپس آئے, کھانے کے بعد باتیں ہوئیں, سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں, میں نے صرف ایک صفحہ لکھا, وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ, آپس میں جملوں میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کوئی تسلسل ہی نہیں تھا, کوئی مل ہی نہیں رہا تھا ایک جملہ دوسرے سے. غصے اور رنج یعنی دکھ میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے دن اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر میں واپس چلاتا ہوں. کہتا ہے میں نا شکر ہوں, یعنی میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا, اور احسان فرموش بھی کہا جاؤں گا, یعنی میں یہ لوگ مجھے یہ بھی کہیں گے کہ اس کے دوست نے اس پر نیکی کی اور اس نے اس نیکی کو بھلا دیا. لیکن کہتا ہے میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا. کہتا ہے اس میں پیارے اور مجھ پر اتنی زیادہ مہربانیاں یا عنایت کرنے والے دوست کو بھی میں چھوڑ دوں گا. میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا. کہتے ہیں میں نے اس بندے کا جو آخر شاکر خان صاحب ہے, ان کا میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ بہت زیادہ حال بیان کیا, مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہوگی, ان دوستوں کی جو ہے نا تعداد, دوستوں کی لسٹ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی دوستوں کی تعداد میری ختم ہوگی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں, یا جن سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یا جن سے میں دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں. نہیں, ابھی بہت سے باقی ہیں. مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے, مگر جب آتے ہیں تو میں ان کا مطلب سمجھ آتا ہوں. یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں, یہ جناب ہمیشہ جب آتے ہیں مجھے کہتے ہیں پیسے دے دو ادھار. ایک اور صاحب ہے, ایک اور دوست ہے جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا آتا ہوں. پھر ایک اور دوست ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے, یعنی بہت کافی دنوں سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں, مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا. یعنی جب سوچتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں وہ کبھی مجھے دعوت پر بلاتے ہی نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں ایک اور دوست ہیں, وہ آتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں, اتنی زیادہ, بہت سے زیادہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں,
اور جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، تو پھر یعنی جواب دیتا ہوں تو پھر سنتے ہی نہیں میرے جواب کو، یا تو اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا پھر گانا گانے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک اور میرے دوست ہیں جب آتے ہیں تو اپنے ہی کہی جاتے ہیں، میری نہیں سنتے، خود ہی بولتے جاتے ہیں اور میری کوئی بات ہی نہیں سنتے۔ کہتے ہیں یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب دوست ہیں، یعنی سب میرے مہربان اور میری بھلائی چاہنے والے دوست ہیں، مگر کہتے ہیں میں اپنی طبیعت کا کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یعنی اگر تم مجھ پر کوئی احسان نہ کرو، کوئی مہربانی نہ کرو، تو تمہارے سب سے بڑی مہربانی ہی یہی ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیے گا، یہ کون سے افسانے سے لے گیا؟ خیالستان کے افسانے سے لیے گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اس کے بعد اس کے تیسرے حصے میں آپ کو اس کے جو ہے نا مشقی سوالات وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔